شیطنت انسانیت کو اللہ سے دور کرنا چاہتی ہے۔ رمضان قرب الہی کا وسیلہ ہے۔ اپنی طاقت پر نازاں استکبار و استعمار مچھر سے لاکھوں گنا چھوٹے وائرس کے سبب عالمی لاک ڈاؤن پر مجبور ہو گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں لب فریاد کریں گے، جھولیاں دراز ہوں گی تو وباؤں اور مایوسیوں کی گھٹاؤں سے ضرور نجات ملے گی۔ رمضان مایوسیوں میں گھری انسانیت کے لیے امید کا چراغ ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے عہدیداران سے خطاب کی تفصیل کبیر ہمدانی کی اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ شیطنت بنی نوع انسان کو اللہ کی نشانیوں سے دور کرنا چاہتی ہے۔ ماہ رمضان کی آمد ایک نعمت عظمیٰ اور قرب الہی کا وسیلہ ہے۔ اپنی طاقت و ٹیکنالوجی پر نازاں استعمار و استکبار ایک مچھر سے کئی لاکھ گنا چھوٹے وائرس کے سبب عالمی لاک ڈاؤن پر مجبور ہو گئے۔ سائنسی ترقی تاحال اس جرثومے کے ادراک اور مقابلے سے بے بس نظر آتی ہے۔ اپنے چیلوں کی بے بسی کے باوجود شیطان حیلہ سازیوں میں مصروف ہے۔ خیر و برکات کے سرچشمے بیت اللہ و روضہ رسول اور ائمہ کے مراکز قدسیہ کو بند کر کے انسانیت کی آزمائشوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا انسانیت کو ماہ رمضان میں اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا ہوگا، جو ہر وبا اور بلا سے نجات کی ضمانت ہے۔ اللہ نے ماہ مقدس میں رحمت، برکت، استغفار اور عذاب سے نجات کا وعدہ کر رکھا ہے، اور یہ نبی کریم کی بشارت ہے کہ اس مہینے اللہ پکارنے والوں کو جواب دیتا ہے۔ یقیناً جب اس ماہ مقدس میں اللہ کی بارگاہ میں لب فریاد کریں گے، ہاتھ پھیلائیں گے، جھولیاں دراز ہوں گی تو خداوند عالم کی نعمات و برکات کا ابر ضرور برسے گا اور وباؤں اور مایوسیوں کی گھٹاؤں سے ضرور نجات ملے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے TNFJ کے مرکزی عہدیداران سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے 27 شعبان سے شہر اللہ کے آغاز تک ایام استقبال رمضان کا اعلان کرتے ہوئے کیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ اللہ کا مسلمانوں پر احسان عظیم ہے کہ اس پاک ذات نے صرف مسلمانوں ہی نہیں پوری انسانیت کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، جس میں انسانوں کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک انسانوں پر اللہ کی بے پناہ نعمتوں کا مظہر ہے۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو کامیاب و سرفرازی پر گامزن کرنے کے لیے اس ماہ مقدس میں خیر و برکات کا دہانہ کھول دیتا ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے پیغمبر اکرم کے خطبہ شعبانیہ کو دہراتے ہوئے کہا کہ رمضان برکت، رحمت اور مغفرت سے بھرپور مہینہ ہے، جو تمام مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے دن تمام دنوں سے بہتر اور اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں۔ اس کے ساعات اور لحظات تمام ساعات اور لحظات سے افضل ہیں۔ اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح اور سونا عبادت ہے، اعمال مقبول اور دعائیں مستجاب ہیں۔ اس ماہ میں خداوند عالم اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس سے مناجات کریں تو جواب دیتا ہے، اور اسے پکاریں تو لبیک کہتا ہے، اور جب اس سے کوئی چیز مانگیں اور دعا کریں تو اجابت کرتا ہے۔ جو کوئی اس مہینے میں دوسروں کو اپنی اذیت سے بچاتا رہے گا تو قیامت کے دن خدا اس کو اپنے غیظ و غضب سے محفوظ رکھے گا، اور اگر کوئی اس مہینے میں کسی یتیم پر احسان کرے تو خداوند عالم قیامت کے دن اس پر احسان کرے گا، اور کوئی اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی کرے تو خداوند عالم قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت سے متصل کرے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے قطع رابطہ کرے گا خداوند قیامت کے دن اس سے اپنی رحمت کو قطع کرے گا۔ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس مہینے میں بہترین عمل محرمات الہی سے پرہیز کرنا ہے۔ جو کوئی اس مہینے میں مستحب نماز بجا لائے گا تو خداوند اس کو جہنم سے نجات دے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں ایک واجب نماز پڑھے گا تو اس کے لیے دوسرے مہینوں میں 70 نمازیں پڑھنے کا ثواب دے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود بھیجے گا خداوند قیامت کے دن اس کے نیک اعمال کے پلڑے کو وزنی کرے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا اس کو دوسرے مہینے میں ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ اس کو تمہارے اوپر بند نہ کرے، اور جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے گئے ہیں۔ اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ تمہارے لیے ان کو نہ کھولے، اور شیاطین اس مہینے میں باندھے گئے ہیں۔ اپنے رب سے درخواست کرو کہ ان کو تمہارے اوپر مسلط نہ کرے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ رمضان کے حوالے سے پیغمبر اکرم کے فرامین کی ایک ایک سطر مایوسیوں میں گھری انسانیت کے لیے امید کا چراغ ہے، اور اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ آفتوں سے امان کے لیے ہمیں اپنے اعمال و کردار اللہ کی مرضی اور احکامات کے مطابق ڈھالنے ہوں گے۔ پاکیزہ صحابہ کرام کی تعلیمات کے مطابق مسلمان عالم کو اس ماہ مقدس میں قرآن و اہل بیت کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر گناہوں سے تائب ہونا ہوگا، اور اپنے کردار و عمل کو دین کا پابند بنانے اور محرمات سے بچنے کا عہد کرنا ہوگا۔